والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر، بے حد احسان کہ ہمیں ذکر مبارک کی توفیق عطا فرمائی گئی۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے۔ آج کی معنی محفل شریف ایک جلیل القدر ہستی جو اس قدر عظیم ہے کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں موجود ہے کہ جبریل امین تشریف لائے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب سیدنا امیر حمزہ وہ ہستی ہیں جن کا ساتوں آسمانوں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں۔ سید الشہداء ام رسول حضور کے مبارک اور پیارے چچا جان، شواہد میں یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حضور جناب امیر حمزہ سے زیادہ اور کوئی چچا زیادہ پیارے نہیں، یعنی سب چچا جان میں سے سب اپنے حضور کے جتنے بھی مبارک چچا تھے ان میں حضرت امیر حمزہ پاک سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے۔ گو کہ عمر میں اتنا فرق نہ تھا، تاریخی حوالے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال قبل، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سال قبل آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ قبل اسلام بھی سیدنا امیر حمزہ کا یہ مقام تھا کہ ابھی کلمہ نہیں بھی پڑھا تب بھی جناب حضور علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ ہم وہ کہتے ہیں نا زمانہ جاہلیت، جب تک کلمہ نہ پڑھاؤ۔ حضرت امیر حمزہ کے اگر آپ خصائل اور خصائص پڑھیں، آپ چند پڑھے لکھوں میں شمار لوگوں میں بڑے ہی عظیم شاعر بھی ہیں اور بڑے فلسفہ دان بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک مضبوط جسامت کے پھرتیلے شخص بھی تھے، پلوان بھی تھے، پھر شکار کا بڑا شوق تھا اور شیروں کا شکار بھی کیا کرتے تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، پھر سرداران قریش میں آپ کا نمایاں نام تھا۔ اتنی ساری خوبیاں ہونے کے بعد، کرشی اور ہاشمی ہونے کے بعد، پھر بھی اپنے چھوٹے بھتیجے، چونکہ آپ چچا تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا اور اسلام کی طرف رجحان بھی نہیں تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے زیادتی کی، آپ کی بے ادبی کی، آپ کو ایذا پہنچائی، تو یہ خبر حضور امیر حمزہ کو پہنچی کہ آپ کے بھتیجے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے برا بلا سلوک کیا ہے، زیادتی کیا ہے، ہم تو وہ لفظ نہیں لے سکتے، تو آپ فوراً تشریف لائے۔ آپ شکار پہ گئے ہوئے تھے، آپ فوراً تشریف لائے اور اس کے ساتھ سختی فرمائی کہ یہاں تک تمام سرداروں کا سردار تھا، ابو الحکم کہلاتا تھا مکہ میں، یعنی یہ کہا جائے نا آج جس طرح بعض فن خانوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بغیر دنیا نہیں چل سکتی،
تو وہ تصور کرتا تھا میرے بغیر مکہ نہیں چل سکتا، اور سارے اس کو مانتے بھی اسی طرح تھے کہ بھئی شاید اگر یہ ابو جہل نہ رہا تو مکہ کیسے چلے گا۔ سارے اس کو اپنا، یعنی سارے 360 بت کہے جاتے ہیں اور کم و بیش ہزاروں بت ہیں ان کے، تو ان بتوں کے بعد اگر کہیں جیتا بت کوئی موجود تھا مکہ والوں کے لیے تو وہ ابو جہل تھا۔ لیکن پھر بھی امیر حمزہ کی غیرت، آپ کی جرت، آپ کی حق پرستی اور آپ کا نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز، کہ جب پتہ چلا کہ اس لعین شیطان نے، اس لعنتی نے حضور کو ایذا پہنچائی ہے، حضور کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، آپ فوراً آئے، اس کو دبوچا، اس کو مارا پیٹا، یہاں تک کہ اس کا سر کھول دیا، اس کا سر پھاڑ دیا، اور پھر اعلان فرمایا کوئی رجحان نہیں، چونکہ آپ کا انداز یہ تھا شکار پہ نکلے ہوئے ہیں، شعر و شاعری کی محفل میں بیٹھ رہے ہیں، سردار تھے، بڑے نفیس انسان تھے، آپ کا حسن و جمال لکھا ہے کہ عرب میں ان جیسے حسن و جمال والے چیدہ چیدہ لوگ ملتے تھے، اس قدر حسین و جمیل آدمی تھے۔ تو ایسا شخص ہو وہ تو ہمیشہ مصروف رہتا ہے، تو ان کی توجہات میں مورخین لکھتے ہیں کہ ابھی یہ سارا دعویٰ یا مجلس حضور کے ساتھ نہیں تھی کہ پیغام حق کو سنا ہو، توحید کی دلیل سنی ہو، حضور کی رسالت کی بات سنی ہو، نہ، بس اتنی بات پر کہ ابو جہل نے جب حضور کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے سر بھی پھاڑا اور کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کیا، اے کافرو سن لو، آج کے بعد میں حمزہ جناب محمد الرسول اللہ کے رب کو مانتا ہوں اور آپ کو اپنا رسول مانتا ہوں، آؤ کوئی مجھے روک سکتا ہے تو مسلمان ہونے سے روک لے۔ اور یہ روایات میں یہ لفظ بھی مل جاتے ہیں کہ جب آپ یہ کہہ کر تسلیم فرما کے اسلام قبول کر کے وہاں سے چلے تو ساری رات کرب کی عالم میں گزری کہ بھئی میں تو قریشی تھا، ہاشمی تھا، یہ ساروں کا میں وہ دین چھوڑ دوں گا، اور میں نے تو حضور کا کلمہ پڑھ لیا، اب کیا بنے گا۔ فوراً صبح اٹھے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، تو حضور تو پہلے ہی مشتاق تھے آپ کے، اور جتنا فائدہ، جس طرح حضرت عمر پاک کی بات کرتے عمر خطاب کی، اسی طرح جب حضرت سیدنا امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا تو جوگ در جوگ مکہ والوں نے حضور کی خدمت عالیہ میں آ کے اسلام قبول فرمایا، اور اسلام کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوئی۔ تو صبح اٹھے اور حضور کی خدمت میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ میں بڑا شش و پنج کی عالم میں ہوں، پریشان حال ہوں کہ میں نے تو آپ کا کلمہ پڑھ لیا، بتائیے کیا کروں۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی دلیل حق ان کے سامنے پیش فرمائی، تو آپ مطمئن ہوئے اور دوبارہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دوبارہ ایمان سے سرفراز ہوئے، اور جب ایمان قبول کیا اس کے بعد انداز دیکھیں تو ہجرت فرماتے ہیں، تو مدینہ میں ہجرت کے اندر سامنے نظر آتے ہیں۔ بدر کی جنگ ہوتی ہے تو 3 کافروں کی طرف سے نکلتے ہیں اور 3 یہاں سے، حضور جن کو ارشاد فرماتے ہیں میں سر فہرست پہلے جو سامنے نکل کے کفار کی گردن اڑانے والے، مارکہ حق و باطل میں کوئی شخصیت، تو ان کا نام جناب امیر حمزہ، جھنڈا جن کے ہاتھ میں، جو سردار جنگ کے۔ اور اگر احد شریف کی بات کی جائے تو وہاں بھی اکیلے امیر حمزہ نے 80 کے قریب کافروں کو واصل جہنم کیا، اور اس میں اختلاف ہے، بعض تھوڑے لفظ تھوڑے سے 5-10 کم بولتے ہیں، کوئی 5-10 زیادہ، یعنی ایک نے کئی کافروں کی گردنیں اتاری، لیکن چونکہ آپ کو شہید کرنے کی ایک پوری سازش رچی ہوئی تھی، اور آل مکہ نے، جو مشرکین مکہ تھے، ان کو پتا تھا امیر حمزہ ایک وہ انسان ہے کہ جن کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے آپ کا محاصرہ کیا، اور بالخصوص یہ روایت میں لفظ لکھے ہیں کہ بدر میں جن جن کی آپ نے گردنیں اڑائی تھیں ان کے خاندانوں والوں نے بھی یہ آپس میں مل کر ایک سازش رچی تھی کہ چھپ کر گات لگا کے آپ کو شہید کیا جائے گا۔ تو امیر حمزہ کے اوپر نیزے کے ذریعے وار کیا گیا، اور پھر اس طرح آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کے کانوں کو کاٹا گیا، آپ کے ناک کو کاٹا گیا،
آپ کے سینے کو چیرا گیا، آپ کے پیٹ تک کو چیرا گیا. اور یہاں جو ایک خاتون کا نام لیا جاتا ہے اس کی شواہد نہیں ملتے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں تذکرہ کرنے کی، لیکن یہ اسلام میں اس لیے رکھنا چاہتا ہوں، طلباء بھی بیٹھے ہیں. ایک خاص جو حضرت ابو سفیان بعد میں ایمان قبول کیا، پہلے اسلام کے دشمن رہے رضی اللہ عنہ، تو ان کی بیوی جو ہندہ ہے ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. حالانکہ اس واقعے کی کوئی تصدیق نہیں ہے، لکھا جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں اس میں بڑی بحث ہے. مقصد کی بات کیا ہے کہ جتنا ظلم ان کے ساتھ کیا گیا کہ کسی طرح مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پیدا ہو جائے کہ یہ شہادتیں بھی ہوئیں اور دیکھو کہ نبی معظم کے چچا جان کا ہم نے کیا حال کیا ہے. اس لیے صحابہ کو یہ میسج وہ دینا چاہتے تھے، لیکن یہاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے توحید کی مے پیے ہوئے حضور صاحب تھے. وہ تو اپنی پہلے ہی مکہ سے چلے ہی تھے، اور مہاجرین نے تو حضور کا کلمہ پڑھا اس لیے تھا کہ اب جان جاتی ہے جائے، گردن اترتی ہے اتر جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ نہیں چھوڑنا. تو انداز کیا تھا کہ میں نے جو یہ بات کی، عہد میں آپ نے جام شہادت نوش کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی روایات کہیں نہیں ملیں گی. اس قدر آپ غمگین ہوئے. ایک سیدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ذات مبارک، اور اس کے بعد غمگین سب سے زیادہ حضور اپنے بچوں کی فوتگی اور آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے پر بھی آپ نے اتنا دکھ نہیں فرمایا جتنا سیدنا امیر حمزہ کی دنیا پہ تشریف لے جانے سے آپ کی شہادت مبارک پر آپ نے غم فرمایا، اور روتے رہے، آنسو بہاتے رہے. اور اس قدر غم کا غلبہ تھا کہ یہاں تک لکھا ہے کہ عہد شریف میں 10 کر کے جنازے پڑھائے جاتے تھے شہداء کے. فرماتے ہیں کہ ابتدا جنازوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا امیر حمزہ کا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور پھر اس کے بعد 10 کی جو ٹولیاں بنا کر جتنے شہداء تھے ان کا جنازہ پڑھایا جاتا، اور ان 10 میں دوبارہ حضرت امیر معاویہ کے بھی جنازہ، حضرت امیر حمزہ کا بھی جنازہ پڑھایا جاتا. اور یعنی اتنی دفعہ کثرت کے ساتھ جنازہ پڑھایا گیا، اور حضور علیہ السلام نے ان کی فضیلت کو آشنا کیا اور سید الشہداء کہلائے. اور ایسا مقام حضور نے عطا فرمایا کہ صاحبان نظر آج بھی تماشا دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے ویزوں کا اجرا کوئی شخصیت کرتی ہے تو اس کا نام امیر حمزہ ہے. امیر حمزہ ہے. کہنے کو تو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام موجود ہے، لیکن یہ جو چند اصحاب ہیں جن میں خلفائے راشدین ہیں یا حضور کے یہ چچا ہیں، حضور کے چچا جان کی یہ فضیلت ہے. ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ لٹا کر یوم محشر شفاعت کے گواہ بنانے کے لیے کہ یہ میرے روزے پر آئے تھے، ان کو وہاں بٹھایا، اور مدینہ میں داخلے کے لیے سیدنا امیر حمزہ کو گورنر مدینہ قائم کیا کہ قیامت تک جو بھی میرے اس مبارک شہر میں آنا چاہتا ہے میرے چچا جان ویزے کا اجرا فرمائیں گے تو وہ داخل ہو سکتا ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ روایات ہر ولی کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا، ہر صوفی اس کو لکھتا ہے، اور ہر عالم دین، محدثین، مفسرین، بڑے بڑے نام، سینکڑوں نام پیش کر سکتا ہوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، سینکڑوں نام جن پر امت کا اعتماد ہے. ان کا یہ معمول رہا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی درخواست پیش کرنی ہوتی تھی رسول اللہ کی بارگاہ میں، یعنی وہ جو چاہتے تھے کہ ہمارا یہ معاملہ رب تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں، ہماری یہ دعا قبول ہو جائے، ہمارا یہ کام ہو جائے، تو یہ تمام بڑے بڑے محدثین و مفسرین اولیاء کی تعلیم پر جناب امیر حمزہ کی بارگاہ میں جا کے سلام پیش کرتے تھے اور ہاتھ باندھ کر عرض کرتے تھے، یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضور کے لاڈلے ہیں، آپ ہماری حضور سے سفارش کریں کہ ہمارا کام ہو. اور آج بھی یہ فقیر بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اور یہاں اور بھی ساتھی ہیں کہ یہ اپنی آزمائی بات ہے، کتاب پڑھی بات نہیں. ہمیں کوئی آ کے لاکھ کہتا رہے، کوئی یوٹیوب کا مفتی ہو، کوئی جناب بہت بڑے مدرسے کا عالم ہو، کوئی ممبر و محراب سنبھالنے والا ہو، وہ جو مرضی کہانیاں کرتا رہے. ہم فقیروں نے یہ خود آزمایا ہے کہ ہم نے جو بھی وہاں التجا کی ہے، سیدنا امیر حمزہ کی سفارش ڈلوائی ہے،
وہ جناب رسول اللہ کے وسیلے سے اللہ نے ضرور قبول فرمائی ہے، حضور نے اس معاملے پر ضرور دستخط فرمائے ہیں۔ یہ اس قدر بلند پایہ ہستی ہیں، تو یقین جانیے آج ان کی مہربانی ہے کہ آج یوم ان کا ہماری مانا محفل کے ساتھ جڑا، ہمیں شرف و عزت ملی کہ ہم نے آج کی اس محفل کو، ہم نے کیا بلکہ انہوں نے کرم فرمایا کہ آج کی اس محفل کو انہوں نے اپنی نسبت کے ساتھ منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے، اور سیدنا امیر حمزہ کے صدقے ہم سب کی جتنے معاملات جو پھنسے ہوئے ہیں، الجھے ہوئے ہیں، آج بالخصوص دعا میں اخلاص کے ساتھ نیت کرتے ہوئے وہی طریقہ اپنائیں۔ بھئی مدینہ ہم سے تو دور ہے، لیکن مدینے والے جو وہاں تشریف جلوہ فروز ہیں، پاکستان ان سے دور نہیں ہے۔ وہ حضور کی بات ہو تو ہماری جانوں سے بھی قریب، اور حضور کے ان مبارک اولیاء کی بات ہو تو وہ بیٹھے سن بھی رہے ہیں، سماعت بھی کر رہے ہیں۔ اور آج ہم حضور کو وسیلہ اور اس کے مبارک بارگاہ میں، اس عظیم بارگاہ سے وسیلہ پیش کریں گے کہ سید الشہداء جناب سیدنا امیر حمزہ کی وساطت سے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائیں، اور آج کی حاضری کے صدقے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہوئے ہماری جتنی بھی درخواستیں ہیں وہ قبول و مقبول ہوں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری یہ مانا محفل شریف ہر ماہ کی 14 تاریخ مقرر ہوتی ہے، اور بعد از نماز مغرب تا عشاء۔ آج چونکہ 2 مہمان تشریف لائے ہوئے تھے، ہمارے علامہ صاحب بھی حاضری نہیں پیش کر سکے، لیکن کوئی نہیں، آپ تو گھر والے ہیں، تو ہماری خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ یہ محفل بڑی مختصر ہو۔ چونکہ درس قرآن تفسیر کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ 18-20 منٹ وہ بھی ہو جائے، کوئی 10 منٹ اصلاحی بات بھی ہو، کوئی 2 نعتیں بھی سن لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ وقت کی پابندی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے گا اور وہاں سے اذن ہوگا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری محفل یقین جانیے کسی صورت بھی دنیا کے کسی فائدے کے لیے تو ہے نہیں۔ آپ سارے یہاں تشریف فرمائیں، اور مجھے بھی جانتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو بھی جانتے ہیں، یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے، اور آپ احباب کے لیے بھی یہ ایک وسیلہ قائم کیا جاتا ہے کہ دل پر باطن میں جو ہمارے گناہوں کے سبب، اس دنیا کی طلب اور چاہ کے سبب جو ہم پر گرد غبار آتا ہے، ہم اس لیے اکٹھے ہو کے بیٹھ کے اللہ اللہ کریں کہ ہمارے دلوں کے آئینے صاف ہو جائیں اور اللہ کا نور ہمارے دلوں پر برسے۔ تو جو احباب بھی تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ ان سے گزارش ہے کہ ختم شریف میں ضرور شریک ہوا کریں۔ ختم خواجگان بعد نماز مغرب فوراً پڑھا جاتا ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں۔ قبلہ حضور حافظ عبدالکریم صاحب ہمارے آقا، ہمارے سید، ہمارے مرشد فرماتے ہوتے تھے کہ جو بھی ختم خواجگان میں شریک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 18,000 بلائیں دور کرتا ہے۔ ایک تو مصیبتوں کے لیے بھی ضرور پڑھنا چاہیے، شفا کے لیے بھی پڑھنا چاہیے، پھر اس میں جو کلمات بزرگوں نے اختیار فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء پڑھے جاتے ہیں، جو درود شریف پڑھا جاتا ہے، یہ سارے بڑے مجرب قسم کے کلمات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملتا ہے اور باطن کا نور بھی عطا ہوتا ہے۔ چونکہ بزرگوں کے منتخب کردہ یہ کلمات طیبات ہیں، ان کے اذکار ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی التجائیں ہیں، تو اس کے بعد ذکر بھی ہوتا ہے، لیکن برکت کے لیے 2-3 منٹ پھر آخر میں کرا دیا جاتا ہے کہ تاکہ برکت نصیب ہو جائے۔ دوسرا اعلان بھی سماعت فرمائیں کہ ایک تو ہمارے قریب بالکل سالانہ محفل نعت 21 اپریل کو بعد نماز عشاء تا فجر محفل ہوتی ہے، تمام احباب اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ 21 اپریل عشاء کی نماز مسجد شریف میں پڑھیں اور عصر تک فجر تک وہ محفل چلے گی۔ لنگر شریف اس سے پہلے مغرب کے بعد ہو جائے گا اور پھر فجر کے بعد لنگر شریف پیش کیا جائے گا، تمام احباب اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ تیسری خبر بڑی خوشی کی جس کا حافظ صاحب اشارہ فرما رہے تھے، حضرت علامہ علی طیب صاحب، کہ حفظ اور ناظرہ کا تو مدرسہ قائم و دائم تھا اور چند درسیات کی کلاسیں بھی چل رہی تھیں، لیکن اس سال الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کی عنایت سے درس نظامی کا، یعنی بچوں کو عالم بنانے کے لیے پراپر کورس کا
جو ہے اجرا کر دیا گیا ہے. تو انشاءاللہ بدھ والے دن سے پرسوں سے کلاسوں کا ابتدا بھی ہو رہا ہے اور باقاعدہ تقریب بسم اللہ شریف کا بھی آغاز جلد بتا دیا جائے گا. تو یہ چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے بعد میں پیغام آگے بھی جائے گا. یہ مدرسہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے, یہ مدرسہ نور قرآن کو پھیلانے کی بنیاد پر ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند اپنے بچوں اور اولادوں کو کرنے کے نظریے سے قائم کیا جا رہا ہے. تو میرے جتنے بھی دوست احباب سنگی جو ہمارے قبلہ عالم سے نسبت رکھتے ہوں, والد صاحب سے رکھتے ہوں, جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, سب کو ہم دعوت پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا اپنا ایک بچہ دیں. ہم ان کو ساتھ عالم بھی بنائیں گے. ہم ان کو یہ جو میٹرک ایف اے بی اے استادوں نے یہ بھی ترتیب دی ہے کہ الحمدللہ اس کورس میں 7 بچے اسکول, کالج اور یونیورسٹی لیول تک بھی ابھی ہماری بچیوں میں ماشاءاللہ ایم فل تک بچیاں پڑھ رہی ہیں اور 2-3 بچیوں نے پی ایچ ڈی بھی کر لی ہے. تو وہ تو پہلے ہی رائج تھا. اب بچوں کا بھی اسی نظام پر اسکول سسٹم بھی پراپر چلے گا اور ایک درس نظامی کا سلسلہ بھی چلے گا اور حفظ پہلے ہی چل رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بچے حفظ بھی کر رہے ہیں ان کو بھی ساتھ ہم میٹرک کی تیاری کرا کے پرچے دلوا رہے ہیں. تو ایک پراپر تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے. تو جتنے بھی متعلقین ہیں عیدگاہ شریف کے یا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ہمارے مسلمان بھائی حضور کے غلام, ان ساروں کو بھی دعوت ہے کہ ہمیں آپ اپنا ایک بچہ دیں تاکہ اس دنیا میں ہم آخرت کا سامان کر سکیں. ہم اپنا ایک ایسا صدقہ جاریہ دنیا میں چھوڑ کر جائیں کہ جس بچے کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں بھی بلندی درجات دے اور حشر میں بھی اگر اللہ پوچھے کیا لایا ہے تو کہیں گے یا اللہ تیرے دین کا سپاہی بنایا تھا اپنی اولاد کو, یہ پیش کر سکتے ہیں. تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائے.